بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو، وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے، یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ ہی اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی، تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے، علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے، انہوں نے مشورہ دیا، استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو، استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے، ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں، کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی، نہ نہ نہ، ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا، لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں، تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے، ان کی برکت ہوگی، اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار، میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی، اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر، امپاسبل، ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، جس کو دیکھ کے آدمی، وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن، یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا، اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو، جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے، اور اتنے لوگ. ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا، وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم، دیکھا ہوگا آپ نے، تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں، بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار، کیا خون خرابہ، اور ادھر سے گولے، پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ، بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں، آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے، ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار، پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا، صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے،
وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں, اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا, لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اس کو, اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے,
ये वाली तार से यूं करना। हमारे यहाँ जुगाड़ू काम हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे? जापान में जुगाड़ू काम नहीं होते। हमारे हर काम क्या है? कंप्यूटर को भी ठंडा कर रहे हैं पंखे पे ना आगे। मैंने नेट पे एक वीडियो देखी, सिस्टम को ठंडा करने के लिए एक अलग से पंखा चलाया हुआ है जो कंप्यूटर को कम और आपको ज्यादा ठंडा कर रहा है। मुंह पे हवा आ रही है डायरेक्ट उसकी। खैर, तो कद्दिर फी सर्द, मैनेजमेंट इस्लाम का एक हुक्म है, सफों को सीधा करने का हुक्म है या नहीं है? अल्लाह मियाँ कहते हैं नमाज पढ़ने आओ, थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए कोई मसला नहीं है यार, कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह है, कुछ कर लेगा। ना ना ना, इतनी भाई जब खड़े हो सीधे तो फिर सीधे होने चाहिए। जरा सा भी पेट आगे निकला हुआ ना हो, सीना आगे निकला हुआ ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकामत के बाद कैसे सफों को सीधा करते थे? मैनेजमेंट आज दीनदार लोगों में खत्म, सारे बातें उल्टी हो रही हैं, इलॉजिकल बातें करवा लो। कोरोना में तो दिमाग पी गए थे लोग हमारा। कोविड पे हमने कहा ना, डॉक्टर कह रहे फासला रखो तो रख लो फासला। हर आदमी भाई तवक्कुल के चक्कर में कोरोना वाला आदमी मुंह पे जाके छींक रहा है लोगों के। ये कौन सा इस्लाम है भाई? खैर, तो वो उसकी बात बड़ी प्यारी थी ना। मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहा था ना, कैसे जिरहें बनाई उन्होंने और कितनी पावरफुल हुकूमत, फिर फौज तैयार की है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। तो इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भरम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं फिरते हैं, ये तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पेवनज़दा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत है? हजरत मुआविया ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नज़र में, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इनकी नज़र में लिबास की बड़ी वैल्यू है। ये मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं गरीबों वाला लिबास पहन के घूमूं। तो ये सियासत थी उनकी और ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है? आप लिबास का पड़ता है। आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका? वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हों, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद इनके पास पैसे ही नहीं है, तो हमसे क्या लड़ेंगे ये, ठीक है ना? तो लड़ाई के लिए ज़ाहिर हज़रत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे तो उनकी ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता, फिर हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया? भाई वो उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोब दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोब था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवनज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। कि नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है भाई, आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास सारा क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना 3 पीस सूट पहन के जाएंगे, फिर मजाल है कोई पेवनज़दा कपड़े पहन के चला जाए। तो सादगी है तो फिर जाना चड्डी बनियान धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे। क्योंकि हर वक्त ना लोग उलमा को ये देखो सादा होने चाहिए, इनकी पगड़ी देखो, इनके कपड़े देखो, और हमारे तो कोई है भी नहीं। तो खैर, तो वो मैं जल्दी से वो बता दूं ना, वो जो शरबत का गिलास रखा ना, तो वो डॉक्टर साहब मुझे वाकया सुना रहे थे, आज ही की बात है। शुगर के बड़े स्पेशलिस्ट आए हुए थे, गपशप थी उनके से। तो वो कहने लगे कि उसने कहा कि देखें जो सहाबा ने दरिया में घोड़े दौड़ाए थे ना, पुल नहीं था वहां पे। अगर पुल होता तो दरिया में घोड़े नहीं दौड़ा, और अगर पुल बनाने का टाइम होता फिर भी नहीं दौड़ा। फिर ये मैं अपनी तरफ से एक इजाफा कर रहा हूं, पुल बनाने का टाइम होता, असबाब व वसाइल होते, फिर भी नहीं जाते, और वापस जाके दोबारा आने का टाइम होता फिर भी दरिया में घोड़े नहीं डालते। वो एक मजबूरी थी कि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी यही किया है। उसने क्या किया कि बुजुर्ग भी रखे हुए, अल्लाह से दुआएं मांगे और फिर असबाब और वसाइल इख्तियार किए। भाई यहाँ पानी है तो पानी को क्रॉस करना हमारे लिए, सॉरी पीछे समंदर है, बीच में खुश्की है, पानी नहीं था, खुश्की से हट के आगे पानी है। तो अब आगे हम घोड़ों पे जाएंगे अगर, तो घोड़ा पानी में नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये नहीं कहा, सहाबा कराम ने पानी में घोड़े दौड़ा लिए थे तो हम भी खुश्की तक जाएंगे, और कुस्तुनतुनिया में बैक साइड से हमला करने के लिए ना, बाकी बिस्मिल्लाह ही तवक्कलतु अल्लाह फूंको वाली सरकार होती तो मसला ही हल हो गया था यार। ये तो पहले जहन में आ जाता ना, मेरे बहुत लेट आया दिमाग में। एक शुफ सरकार हजरत वो सुल्तान मोहम्मद फातेह अपने पास रखता, शुफ, और पूरा कुस्तुनतुनिया ही बढ़ जाता पूरा। अभी जो इलेक्शन में हुआ है ना, आपको पता है ना, जो वोटिंग हो रही थी, फलां जीत रहा है, मीम बनाई पाकिस्तानियों ने, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, शुफ एकदम वो नीचे हुआ, बड़ी टाइट मीम बनाई है कि इलेक्शन में यही हुआ है।
बंदा कौन जीत रहा है एकदम शुफ करके शुफ फौरन नीचे। ऐसे ही रिपोर्टें चेंज हो रही थी ना इलेक्शन की, जो लोग टीवी के आगे या खबरों में बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान में एक सरकार है जिसको सच्ची मुच्ची की शुभ सरकार है, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। तो इसलिए जो सियासतदानों में जो समझदार लोग हैं ना, वो उस जो पाकिस्तान की जो असल शुभ सरकार है ना, उससे बना के रखते हैं कि हम बेशक एक वोट भी ना मिला, जब इन्होंने कहा शुभ फौरन हम कहाँ चले जाएंगे। तो अच्छा खैर समझ गए ना कौन सी सरकार है। एक तो ये सरकार है, जो एक और सरकार है जो असल शुभ सरकार है, तो बड़ी पावरफुल सरकार है, वो उसका शुभ असल शुभ है, उसको हम मानते हैं कि यार वो जब शुभ करे ना, वो ये तो ड्रामा कर रहा है ना, ड्रामा कर रही है। तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या किया, मशवरा किया भाई क्या करें। मशवरा यही तय हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक माहिर ने मशवरा दिया कि देखो हम जो हमारे बहरी जहाज हैं, कश्तियां बहुत बड़ी बड़ी थी, जहाज नुमाई थी वो, तो हम इनको जब तक खुश्की पे चला के आगे पानी तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तो हम ये किला कभी भी फतह मजीद 600 साल लग जाएंगे, हमें नामुमकिन है। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, जानें ज़ाया हो रही हैं, रोज तीरंदाजी हो रही है, लोग डेली बेसिस पे शहीद हो रहे हैं, और पहले भी कई हमले नाकाम हो चुके हैं। अब ये रिस्क लेना पड़ेगा, आर या पार। अब ये बहुत मुश्किल काम था। क्यों? रात में लोग सो रहे हैं, रातों रात आपने ये करना है। अब खुश्की पे कैसे चलाएं भाई पानी, यानी उस जहाज़ों को? तो उसका तरीका ये है कि जितने जानवर हैं ना, ऊंट गाय दुम्बे, सब ज़बह कर दो और सबकी चर्बी को पिघला के जमीन पे डाल दो। और ये सुबह सादिक से पहले पहले काम क्या हो जाना चाहिए, खत्म। और उसके बाद ये कश्तियां रख के ना, लकड़ियां रख के उनको धक्के देंगे, क्योंकि वरना कौन ले जा सकता है। क्योंकि अगर धक्के दे देके तो नामुमकिन है ना खुश्की पे, आप किसी एक छोटी सी लांच को धक्का देने की कोशिश करो, कोई भी नहीं दे सकता। तो होगा ये, और देंगे भी इतना टाइम लग जाएगा कि दुश्मन तो देख लेगा भाई ये लोग तो यहाँ से आए, तो रातों रात ये काम करना है। कितना बड़ा ये गोरों ने हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा काम किया है जिसका तसव्वुर नहीं था। इतनी मेहनत खर्च हुई है इसके ऊपर। क्या मोटी मोटी तोंद और मोटे मोटे पेट होते अगर उस वक्त मुसलमानों के, और सुबह शाम बिरयानी और कोरमे के ढक्कन खुल रहे होते, और तीजे के नाम पे, 40वें के नाम पे, शबे बारात के नाम पे ये सब चीजें खा रहे होते, तो ये कर लेते? बोलते क्यों नहीं? मैं बार बार कहता हूं, किसी बड़े पेट वाले का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। कुछ लोगों का नेचुरली पेट बड़ा हुआ होता है, वो तो कुदरत की तरफ से, वो सहाबा में भी था, बड़े बड़े बुजुर्गों में था। लेकिन ये जो खा खा के तोंदे निकल रही है ना, ज्यादा खा खा के, ये बहुत बुरा अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, इस उम्मत में सबसे पहली जो बुराई आएगी ना, झूठ और बड़े पेट, मोटापा। ये हदीस है सही। तो कुदरती तौर पर किसी का पेट बड़ा है तो एक अलग बात है। तो अब उन्होंने क्या किया, फौरन वो सारी जानवरों को रात को, भाई अब ये इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। फिर अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारे बस में जो था हमने कर दिया। तो वो पिघला के पूरा फर्श बनाया रातों रात। जो ईसाइयों की स्टेट थी, उनके तसव्वुर भी नहीं था कि यार कोई किसी का दिमाग यहाँ भी जा सकता है, किसी का दिमाग यहाँ भी जा। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। उस वक्त काश वीडियो कैमरे होते ना, वो फिल्मा लेते ये सारी चीजें। फिर वो रातों रात कश्तियां ले जाके ना उस पे सबको पार किया, पानी में उतार दिया। सुबह सादिक से पहले वो बहुत बड़ी फौज मुजाहिदीन की वो पीछे समुद्री जहाजों पे सवार हो चुकी थी। सुबह सादिक से पहले ये काम, और फिर बैक साइड से ना पानी पे उतरे वो लोग, और फिर उन्होंने हमला किया। ईसाइयों को तो उन्होंने तो आगे देख रहे हैं ना, वो उनको क्या पता पीछे से भी कोई हमला कर सकता है। इधर से इन्होंने तीर अंदाजी की है, उधर से पीछे से हमला किया। वो तो हैरान हो गए, यार ये बंदे आए कहां से हैं ये लोग, बीच में तो खुश्की है, उसमें तो जहाज आ ही नहीं सकता। ये स्ट्रगल और ये मेहनत करनी पड़ती है भाई, फिर कौमें बनती हैं। वो जू से नहीं बन जाती खाली कौमें, समझ रहे हो। अभी छोड़ो ये, फिर जू काट देना यार, एक मीम है, फिर वो अच्छा नहीं है। तो वो है ना, मैं जापान गया, जू, वो देखा है आप लोग? अबे नहीं, आप लोग मीम्स नहीं देखते आप लोग, मुझे लगता है। खैर, हमारे साबिक वजीर आजम का बयान आया था कि मैं जापान गया, जू आवाज़ आई, फिर मैं जापान गया, जू आवाज़ आई। तो ऐसे बनती हैं कौमें, जू। उसमें लोगों ने बड़ी मीम्स, ये कट कर देना, वो वरना फूंको, जो हमारी सरकार जो असल फूंक वाली है वो मसला। अच्छा खैर, तो ये है असबाब। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे दरिया के आगे आके खड़े हुए हैं, तो अगर वहाँ पुल होता तो फिर लाठी को हुक्म होता कि समंदर पे मारें और वो 12 चश्मे, उससे 12 रास्ते बन जाएं, फिर होता। अल्लाह में कहते हैं पुल से जाओ भाई। या वापसी का ऑप्शन भी अगर होता ना,
کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے, تو یہ والا راستہ یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا کروڑوں روپے میں کھیل رہا تھا, پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا, میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے, کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولوی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے, لیکن وہ کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے. تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں آئی. بھائی دعا بھی مانگو بیماریوں سے. میرا تو پورا دیکھو نا ابھی 35 مرغیاں مر گئی میری. ایک بیماری آئی تو ایک دم جنازے اڑو, چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی, اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ, ساری نہیں مری ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے, اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا, لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا, نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے, وہ پل نہیں تھا وہاں پہ, اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی, پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ, پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی, یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں, یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے. یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا, یہ کیا مطلب اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے, یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے, یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے, انکار ہی لازم آ رہا ہے, گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے, زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا, ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی, ان کی وہ کہہ رہی ہے, میں اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے, آپ اس کو نہیں کرنے دو.
اس سے تھوڑی کفر ہوتا ہے. عورت کی فطرت ہے, نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا, اجازت دی ہے نا اسلام نے. گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں, بندوقیں یہاں پہ ٹھا ٹھا کرو, ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا, وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو, مجھے تکلیف ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ, جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو, ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے, یوں عجیب سے کر لو, یہ ہوتا ہے سارے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو, اس سے آپ کافر نہیں ہوگی, کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے, پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا, تو یہ رائٹ ہے. عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو, پہلی زوجہ کتنی نیک تھی, مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ, اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو, اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو, تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے, مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں, یہ میرے ساتھ ٹینشن, یہ میرے ساتھ مسئلہ, یہ میرے ساتھ مسئلہ, پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا, کہہ رہا یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو, خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی, استغنا. اس سے لڑ کے, اسے برا بلا کہہ کے, اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا, دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں, باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں, میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے, یہ پلاٹ تیرے نام کر دی, میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے, جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے, اللہ پہ اعتراضات کر کے, اسلام کو برا بلا کہہ کے, اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے, اس طرح سے واویلا کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا, اس سے بڑی سزا, اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی, مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں, تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت. جیسے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے, ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو, وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں. لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے, اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے, میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا, عشق ناکام ہو گیا, اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ, اور یہ ہو گیا, اور تو جاب لیس ہو گیا, اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو, اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں, اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی, اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی, جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا, تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا, زندگی دے گا اللہ برزخ میں, اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ, اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں, قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے, میں تو سٹا لگاؤں گا, میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں, میں تو شراب پیوں گا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا, اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو اب اللہ کو ترس آئے گا. نہیں, اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے, معاف ہو گئی ہے. یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا, رائٹ بنتا تھا, اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو, وہ کیا بنانا چاہتے ہیں,
میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں، تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، ٹھیک ہے نا، کیا رہو، تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے، اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے، میں ٹھیک کروں نہ کروں، تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے، بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے، اللہ محتاج ہے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے، میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں، نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے، ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے، چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں، کیونکہ تم بندے ہو، میں خدا ہوں، خدا تم تھوڑی ہو، تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ۔ بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے، دعائیں نہیں قبول ہو رہی، تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے، او بھائی دعا مانگ لے اولاد، کہہ رہا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے، وہ تو ہو ہی نہیں رہی، تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا، سے کیسے ہو جائے گی بھائی، ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی، وظیفہ نہیں پڑھا ہے، وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے، دعا۔ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام، ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے، یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، قوم باز بولو نہیں آئی، حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا، تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں میں۔ آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی، یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا، حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی، وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا، فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو، ایسا تھوڑی ہے۔ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے، اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، ڈرو اس سے بھاگو۔ جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے، بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو، خوف پیدا ہوتا ہے اس سے، تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے، تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے۔ تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھئی، جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ۔ جب بیٹھے ہیں کشتی میں، کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھئی وزن کشتی میں زیادہ ہے، ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ کون اترے گا بھائی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے۔ قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام۔ تو بتاؤ ہم ہوتے، ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا، اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں، اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو میں ہی ہوں بھائی، مجھے تو زیادہ پروٹوکول، اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا، کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے، پیسے سارے وہ کما رہے ہیں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی، اس کو کرونا ہو گیا، اس نے احتیاط نہیں کی، اس کو نہیں ہوا، یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے۔ تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، روٹی کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے، احتیاط میں کہہ رہا ہوں، کرونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی، تو اللہ کی مرضی، جو اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے، اور ایسے ہیں گلے مل رہے ہیں اور روزانہ چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ، انہیں کچھ نہیں ہو رہا، وہ تو اب اللہ کی مرضی، اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے۔ لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، ہم تو اسباب کے مکلف ہیں، تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا۔ تو خیر جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ ذہن میں رکھو آپ۔ تھوڑا تھوڑا جیسے 4 شادیاں آتی ہیں نا تڑکے میں، اس طرح یہ بھی آتا رہے گا تڑکے، کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں۔ اچھا خیر، بات ہی کہاں چل رہی تھی؟ تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے، اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی، پولیس والے پکڑ کے لے گئے، کسی کیس میں بند کر دیا، تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں۔ جیسے حج کرنے گئے نا، ایک آدمی حج کرنے گیا، لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں،
تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو ٹھیک ہے نا, ہم نے تو نہیں دیکھا. میں تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس, سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم جیسے نالائق ہوتے, تو ہم کہتے اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا, اپنا تن من دھن لگا دیا, نہ کاروبار کی طرف توجہ, نہ کوئی پیسے کمانے, جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی, وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں ایک وقت گزارا, کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا, بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ, تو تیرے خوف سے نکلا میں, جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو, میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں, اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو. بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے, اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا, امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے. اور بالکل صحیح کر رہا ہے امریکہ اپنے لحاظ سے, اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے, اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے, تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے؟ تیرے ذمہ ہے. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی, اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے, تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں, جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی, یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ اس آزمائش میں ڈال دے کہ کشتی کلٹی ہو رہی ہے, اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے, باقی تو سارے نالائق کیونکہ مشرک لوگ تھے, سارے بت پرست, پان گٹکے والے, سگریٹ والے, تمباکو والے, سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے, سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا, ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے, کہیں تیرتے رہیں گے, کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے, یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی جیسے, یا کہیں کنارے پہ اتر گئے, جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت, سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنا خوف, ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے, سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی, کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں بہت, کیونکہ فنادا فی الظلمات, فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا, اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے, یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے, ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے, اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا, بیگم کنٹرول میں نہیں ہے, اور مفتی صاحب کا بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی, پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. تو مجھے خود بتا رہا تھا, کہہ رہا اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار, پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا, اللہ ہی جانے. اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ؟ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا, ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا, جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے, ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے, تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں, اس میں گردن ڈال لے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے
تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں، کتنی بڑی بڑی آزمائش، مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی اکثر ثابت نکلتی ہے، ذرا بھی شکایت، کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی، ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا، میرے ساتھ یہ ناانصافی